برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات، آج پھر سے ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو، ایک نیا مسئلہ لے کر حاضر آئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بغور اس مسئلے کو سماعت کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ حضرات، آج کا ٹاپک جو ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کبھی کبھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی غیر مسلموں کو کھانا بنانے کا آرڈر دے دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی سبزی یا ان کے ہاتھ کا بنا ہوا چکن وغیرہ کافی ٹیسٹی، کافی لذیذ ہوگا، تو اس بات کے پیش نظر ہم غیر مسلموں کو بھی کھانا بنانے کا آرڈر دے دیتے ہیں۔ تو اب مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ غیر مسلموں کے ہاتھ کا بنا ہوا گوشت یہ کھانا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، اب بہت غور سے اس مسئلے کو سماعت کریں، کیونکہ موجودہ دور میں یہ بہت اٹریکٹیو مسئلہ ہے۔ ہم نے بے شمار جگہوں پر دیکھا ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے غیر مسلموں کو چکن بنانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتے بھی ہیں۔ حضرات، یہاں پر دیکھیں، کھانے پینے کے مسئلے میں دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ نے شروع ہی سے حلال قرار دیا ہے، جیسے انڈا ہے، سبزیاں ہیں، مچھلی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شروع ہی سے حلال ہیں، اور دوسری کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد حلال ہوتی ہیں، جیسے گوشت کا آئٹم ہے۔ تو گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا جائے تو وہ گوشت ہم مسلمانوں کے لیے کھانا ناجائز و حرام ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ تو جو چیزیں شروع ہی سے بنیادی طور پر حلال ہیں، جو چیزیں جیسے انڈا ہے، مچھلی ہے، سبزیاں ہیں، ان میں ذبح کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو چیزیں شروع ہی سے حلال ہیں، ایسی چیزوں کو اگر کوئی غیر مسلم بناتا ہے اور پکاتا ہے تو ان چیزوں کو کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کو بلا شبہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن جن چیزوں میں ذبح کا مسئلہ ہے، جیسے گوشت ہے، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر ہم نہیں کھا سکتے، تو ان چیزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کا بنا ہوا گوشت ہم نہیں کھا سکتے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ صاف صاف اتنا واضح ہو گیا کہ غیر مسلموں کے ہاتھ کا بنا ہوا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، تو کیا اس کی کوئی جواز کی صورت بھی ہے؟ تو اس تعلق سے ہمارے علماء، ہمارے فقہاء نے فرمایا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر بنانے کے شروع سے لے کر آخر تک، مالک کو ہینڈ اوور کرنے تک، وہ گوشت، وہ پکانے کا سسٹم کسی مسلمان کے انڈر میں ہو، کوئی مسلمان وہاں پر نگرانی کرے اور شروع سے آخر تک نگرانی کرتا رہے، تو ایسی صورت میں پھر اس غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا گوشت بھی کھانا مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال ہو جائے گا۔ کیونکہ مسلمانوں میں ذبح کرنے کے بعد گوشت حلال ہوتا ہے، لیکن غیر مسلموں کے یہاں پر ذبح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ مردار کھاتے ہیں، اور ان پر اتنا بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ان کے ہاتھ پر مکمل گوشت پکانے کے لیے چھوڑ دیں۔ اسی بنا پر ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر نگرانی نہ ہو اور ڈائریکٹ ان کے حوالے کر دے پکانے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے ہاتھ کا پکا ہوا گوشت کھانا بلا شبہ ناجائز و حرام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان وہاں پر شروع سے لے کر آخر تک نگرانی کرے تو اس کنڈیشن میں ان کے ہاتھ کا پکا ہوا گوشت کھانا جائز ہوگا۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ایسے ایک مسئلے کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہندو کے ہاتھ کا پکا ہوا گوشت کھانا ناجائز و حرام ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان شروع سے لے کر آخر تک وہاں نگرانی کرے تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ کا پکا ہوا گوشت کھانا جائز ہوگا۔ ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ انہی کو بلا کر ان کو آرڈر دیں اور ان کے ہاتھ کا پکا ہوا گوشت کھائیں؟ کیا ایسی مجبوری؟ آپ بتائیے۔ مسلمان تو نفاست پسند ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، خود پاک رہتا ہے، پاک کھانا پینا پسند بھی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بلا کر ان کے ہاتھ کا گوشت پکانا یا ان کے ہاتھ سے سبزی وغیرہ پکوانا، پھر اس کو کھانا، یہ دل کہاں تک گوارا کر سکتا ہے؟ تو مسلمان پاک ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ مسلمان باورچی کو ہی یہ سارا کام دیا جائے جہاں تک ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے تو ایسی صورت میں آپ غیر مسلموں کے ہاتھ کی سبزی، مچھلی، انڈا وغیرہ کھا سکتے ہیں، اور گوشت کھانے کی وہی صورت ہے جو ہم نے آپ کے روبرو پیش کیا۔
اچھا، اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کسی شہر میں یا کہیں بھی ہوٹلوں میں جائیں تو اگر وہ ہوٹل غیر مسلموں کا ہے تو وہاں پر بھی صاف صاف اسی مسئلے سے بات واضح ہو جاتی ہے، تو غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں بھی ہم صرف گوشت کو چھوڑ کر کے باقی چیزوں کو کھا سکتے ہیں، انڈا ہے، مچھلی ہے، سبزی ان کو کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر حلال کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور رہی بات گوشت کی تو اس کو بالکل نہیں کھا سکتے۔ ہاں، گوشت کو کھانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اگر گھر میں آپ بلوا کر بنوا رہے ہیں اور شروع سے لے کر آخر تک کسی مسلمان کے گائیڈنس میں بنوا رہے ہیں تو اس صورت میں اس کو کھا سکتے ہیں۔ پھر بھی سب سے بہتر میرا مشورہ ہے کہ پرہیز کیا جائے، اسی میں عافیت ہے۔ واللہ تعالی عالم۔